الہی طریقہ نہیں ہے کہ عرش سے فرشتے نازل ہوں گے اور پاکستانیوں آپ کی تقدیر بدلیں گے، آپ کا نظام مملکت بدلیں گے، آپ کا نظام زندگی بدلیں گے جب تک پاکستانی خود کوشش نہیں کریں گے، صحیح نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو سنیں، ہندوستان ہے، ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، چین، اور ہمارے پڑوس میں ایران ہے، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف افغانستان ہے۔ ذرا پلیز خاموش، یہ میوزک ذرا کم کریں۔ اب آپ اپنا تقابلی جائزہ کسی بھی ملک کے ساتھ کر لیں، انڈیا کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں، وہ تو سپر پاور بن چکا ہے۔ ہم اب کے $7 بلین ہمارے فارن ریزرو ہیں، اور ہندوستان کے فارن ریزرو $750 ارب ہے، یعنی 7 اور 750 ارب۔ ان کا روپے ہمارے 3 روپے ان کے 1 روپے کے برابر ہے۔ اور پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے ٹھکے کی اوقات نہیں۔ یہ ٹھکا بنگلہ دیش کی چھوٹی سی کرنسی ہوا کرتی تھی، جیسے ہماری ایک زمانے میں پیسہ ہوا کرتا تھا، یہ ٹھکا پیسے سے بھی نیچے ہوا کرتا تھا۔ آج بنگلہ دیش کا 1 ٹکا آپ کے 17 روپوں کے برابر ہے۔ اور یہ جو افغانستان کی کرنسی ہے، جس کو ہم کلدارا بولتے ہیں، وہ آپ کے 7 روپے کے برابر افغانستان کی کرنسی ہے۔ دو سب سے بہترین نہر جو ہے $2 بلین سے افغانستان بنا رہا ہے۔ ایران گزشتہ 20 سالوں سے امریکی اور مغربی آقاؤں کے سینکشن کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران نہ کسی کو قرضہ دے سکتا ہے، نہ قرضہ لے سکتا ہے، نہ کوئی اس کو کچھ بیچ سکتا ہے، نہ وہ خرید سکتا ہے۔ تمام بارڈر پہ سینکشنز ہیں، اور سلام ہے اس ایران کو کہ وہاں سے سیمنٹ بن کے آتی ہے، پاکستان میں 700 روپے فی بوری کم قیمت پہ بکتی ہے۔ آئرن وہاں سے، یعنی ہم سریا بولتے ہیں، یہاں پہ 1 لاکھ روپے ٹن، 2,15,000 پہ پاکستان میں ٹن ہے، 2,20,000 پہ وہاں کا جو یہاں پہ آتا ہے سریا، وہ پاکستانی میں 1 لاکھ سستا ہمیں پڑتا ہے۔ دوائیں، پیٹرول، ڈیزل، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاصر پڑوسیوں میں سے کسی کی برابری کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارا نظام مملکت زمین بوس ہے، ہمارا نظام عدل مولیمیٹ ہو چکا ہے، ہماری معیشت دیگرگو ہے۔ ہمارے ملک میں 2001 سے بدامنی کا دورہ ہے۔ ہماری فارن پالیسی، ہماری داخلہ پالیسی، ہماری معیشت، مہنگائی، ہر وہ بیماری اس ملک میں دہانے کھولی ہوئی ہے، اور 76 سالوں سے جو نظام اس ملک پہ لاگو ہے وہ بتدریج پاکستان کو ڈبو رہا ہے۔ اگر اس سمجھنے میں موجود کوئی ایک پاکستانی بتا دے کہ کسی کو کوئی ایک امید کی رمق نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی میں یہ اہلیت ہے کہ آپ کی معیشت جو زبوال ہے اس کو سنبھال سکے؟ کیا آپ کو علاوہ خان کے کسی کو اعتماد ہے کہ جو ڈالر آئیں گے ان کو کھانے والے چور یہاں پہ نہیں ہیں؟ کیا اس بدامنی کو پاکستان میں کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ عمران خان کے علاوہ کوئی ہے؟ آپ کا پورا نظام مملکت
آپ کی پوری ریاست کو عمران خان کی ضرورت ہے اس کی سالمیت کے لیے، اس کے نظام کو موجودہ وقت میں مبصر اقوام میں برابری اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے۔ نہ یہ نواز شریف کے بس کی بات ہے، نہ کسی جرنیل کے بس کی بات ہے۔ قوم کا، پاکستانیوں کا اور سیز پاکستانیوں کا اگر اعتماد ہے، ایک ہی نام ہے، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ سنو پاکستانیوں، کون بچائے گا جب یہ وہ شخص جو آپ کے ملک کی ضرورت ہے، اس نسل کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی سروائیول کے لیے، اپنے قوم کی بقا کے لیے، تو پھر کیوں کر آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں کر آپ نے اس کے پارٹی کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی؟ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی وحدانیت اور سالمیت کے ساتھ؟ آپ پاکستان کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ بتائیں گے جب سب کچھ کرنے کے باوجود، جب آپ نے ظلم بھی کیا، جبر بھی کیا، فسطائیت بھی کی، اور نمرود و شداد و زیاد بھی بنے، اور نہ بچوں پہ رحم کیا، نہ خواتین کے تقدس کا لحاظ کیا، نہ انسان کی آدمیت اور احترام آدمیت کا لحاظ کیا، اور جب آپ جانور بنے اور آپ اپنی قوم پہ چپٹ پڑے، لوگوں کو ڈرایا، آپ نے ان کو ہراساں کیا، پاکستان میں آپ افریت کی طرح چھا گئے، اپنے ملک کو، اپنی پاکستانیوں کو آپ نے ڈرایا، پھر بھی پاکستانی اٹھے، اور سلام ہے ان پنجابیوں کو، یہ پنجابی اٹھے 8 فروری کو، 8 فروری کو جو چپیڑ پنجابیوں نے آپ کے منہ پہ ماری ہے، یاد رکھو میرے جب آپ نے سب کچھ کیا، مارا پیٹا گھسیٹا، قتل کیا، گولیاں ماری، گھروں کی تقدس کو پامال کیا، پھر بھی قوم قیدی 804 کے ساتھ کڑی رہی، اور یہ قوم نے اپنے اجتماعی شعور اور ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 فروری کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ قیدی 804 آئے گا اور پاکستان کو ان مسائل کی دلدل سے نکالے گا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ عوام کے مینڈیٹ کے تقدس کو آپ نے تار کیا۔ 9 فروری کو تم چوری پہ اتر آئے، تم ڈکیتی پہ اتر آئے۔ یہ جو حکیم نثار کیا ملک ہے، بنا ہوا ایم پی اے پھر بننے کے لیے پھر رہا ہے۔ واہ تیرے ملک کیا کرشمے ہیں، کیا عجوبے ہیں۔ اور کیا ملک ہے جہاں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارا موکل قیدی 804 عوامی ٹرائل چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے کچہریوں میں گئے ہوں گے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زبردستی کسی ملزم کو آپ جیل میں بند کر کے کہتے ہو کہ نہیں ادھر آپ کے ٹرائل ہوں گے، زبردستی آپ کے ٹرائل ادھر جیل میں ہوں گے۔ اور ٹرائل بھی کیسے؟ نہ وکیل کی سہولت، نہ گواہ پہ جرا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی جرم کے ٹرائل ہے یا معمولی شخصیت کے ٹرائل ہے۔
سابق وزیر اعظم پاکستان ہے, دنیا کی 7ویں بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے. تو سنو, آپ کا نظام عدل ہے. ہم 2 سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے ٹرائل ادھر کرو جدھر سب کے ٹرائل کرتے ہو, یعنی عدالت. اور ابھی تک کسی عدالت نے ہمیں یہ ریلیف نہیں دیا کہ ٹرائل جو ہے وہ عدالت میں ہوتے ہیں, جیلوں میں نہیں ہوتے. سنیں, پھر یہی نظام عدل ہے پاکستان کا. کیا کہیں گے اس نظام کی؟ وہ 4 سالوں سے پگوڑا بھاگا ہوا مفرور روپوش وہ پاکستان میں آتا ہے, سرخ قالین بچھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف آ گئے, اور بڑے ہی جلال سے, بڑے ہی تمطراق سے پاکستان میں پھرتا ہے, اور اچانک عدالت مہربان ہو جاتی ہے. بری میاں صاحب بریت سمیٹتے گئے, اور یہ بریت میاں کے لیے نہیں تھی اکیلی, مریم بھی مستفید ہو گئی. زرداری صاحب بھی اس بیتی گنگا میں نہا گئے. میاں شہباز شریف عرف تلوار شریف بھی, اور تو اور وہ 2 جو پتر تھے وہ بھی آ گئے اور بری ہو گئے. لگیا تو مخصوص چپڑاسی بھی بری ہو گئے. اور وہی عدالت ہے, وہی اسلام آباد. دوسری سائڈ پہ توشہ خانہ میں قید 804 سزا, عدت میں سزا, توشہ خانہ ریفرنس میں سزا, سائفر کیس میں سزا. پاکستان کی عدالتوں, آپ کی عظمت, آپ کے انصاف کی جو تاریخ آپ نے رقم کی ہے, یاد رکھو ایک دفعہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اس وقت منصف نہیں کسائی بیٹھے ہوئے تھے. تو سنو, یہ وہ ملک ہے جہاں 9 مئی کو نہتے پاکستانیوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہے, 25 ہمارے ورکر شہید ہوتے ہیں, 100 ہمارے ورکر زخمی ہوتے ہیں. 4 تاحال پوری زندگی کے لیے اپاہج. یہ 9 مئی ہے, نہ کبھی کہیں پورے پاکستان میں سپاہی کو خراش لگی, نہ فوجی کو خراش آئی. اور کہتے ہیں 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کو تو دہشت گردی کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف بنی. اور آپ نے پھر 9 مئی کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پیپل پارٹی اور نون والے کہنے لگے پاکستان کا قومی سانحہ ہے. اللہ آپ کی عقل غارت کرے. آپ بھول گئے سن 71 سانحہ پاکستان تھا. سلالہ پہ حملہ سانحہ پاکستان تھا. اے پی ایس کے بچے جب مارے گئے وہ سانحہ پاکستان تھا. اور 9 مئی کے بعد جس پاکستانی کے گھر میں گھسے ہو وہ سانحہ پاکستان ہے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ پاکستان. سنو, ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو پاکستانیوں
یہ وہ پاکستان ہے جس میں آئے دن خودکش دھماکے، کبھی یہ پی ایس کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے. پاکستانیوں کو اتنا بھی تحفظ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں واپس ہم ان کو دیکھ سکیں گے یا نہیں. کرنسی آپ کی دیگرگو، اسپتالوں کی حالت زبو والی کا شکار، سڑکیں ویران ٹوٹی پوٹی. کیا ہے اس ملک میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75 سال میں ہم نے اس ملک کو کچھ دیا؟ آپ نے 40-50 سال سے ملک کو نواز شریف اور زرداری دیے ہوئے ہیں جو لوٹ رہے ہیں، کسوٹ رہے ہیں. اگر یہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کوئی فلاح لا سکتے تھے تو 40 سالوں میں لے آتے نا. آیا نا 3 سال کے لیے قیدی 804. کیا دیا قیدی 804 نے؟ شعور دیا. قیدی 804 نے جوانی میں آپ پاکستان کو شناخت دی، میدان کرکٹ میں شناخت دی جب پاکستان کا نام لوگ نہیں جانتے تھے. یہ وہ قیدی 804 تھا جو پاکستان میں کینسر کے اسپتال لایا، لاہور میں، پشاور میں اور کراچی میں. یہ وہ قیدی 804 تھا جو 3 سال کے دور حکومت میں لنگر خانے لایا، جو صحت کارڈ لایا، جو کسان کارڈ لایا. یہ وہ قیدی 804 تھا جس کے 3 سالوں میں 2 سال میں کرونا تھی اور پھر بھی کوئی مزدور اور کوئی غریب زبو علی کا شکار نہیں تھا. یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے اسلام فوبیا پہ اقوام متحدہ میں پوری دنیا کو آگاہ کیا. اور یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے القادر یونیورسٹی دی، جس نے خاتم النبیین اتھارٹی دی، جس نے پرائمری سکولوں میں قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی قرار دیا. یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے ریاست مدینہ کا خواب دیا 3 سال. اور وہ قیدی 804 آج اس عمر میں صرف نواز شریف کی طرح اور دیگر چوروں کی طرح ڈیل نہ کرنے کی سزا بھگت رہا ہے. کیا کیا الزامات نہیں لگائے اس پہ، اس کی بیوی پہ، اس کی بہنوں پہ. کہا گیا نشئی ہے تو وہی سگریٹ تو ہم بھی پیتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد سگریٹ کی طلب بے چین کر دیتی ہے. وہ تم نے تو کہا کوکین پیتا ہے، تم نے کہا شراب پیتا ہے. 8 مہینے تک ہمارا شہزادہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اڑ گیا تمہارا الزام. تم نے کہا کہ خان عمل میں یکتا نہیں. سناٹک کی جیل سے وہ بازگشت اور اڈیالہ کی جیل میں یہ نعرے. میں گواہ ہوں، اڈیالہ کی جیل کا ہر قیدی گواہ ہے. خان کی صبح نماز سے ہوتی ہے، سارا دن تلاوت کلام پاک کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے. ہم اگر ان کو مرشد بولتے ہیں تو سنو پاکستانیوں، اکتوبر 2022 میں مرشد نے بتایا تھا کہ لندن پلان ہے، نواز شریف آئے گا، بری ہوگا، مجھے پکڑا جائے گا، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا اور نواز شریف کو تب لایا جائے گا جب وہ میں جیل میں ہوں گا. مجھے سزائیں دی جائیں گی، نواز شریف کو بری کیا جائے گا. مرشد اگر پیر نہیں ہے تو خالی بھی نہیں ہے. پاکستانیوں، یہ ہے ہمارا اور ان کا فرق. نواز شریف کس پاکستانی کا اور اس پاکستانی کا دل چاہتا ہوگا؟ 2021 میں 2018 میں جب حکومت آئی تو 16 سے 17 بلین ڈالر ہماری ریمیٹنسز تھی
جو باہر ملک سے پاکستانی پیسے بیچتے تھے. 2021 میں $32 بلین ہو گئی. اور آج پوچھو نا پی ڈی ایم والے 2 سالوں سے جتنا قرضہ IMF سے لیا ہے پاکستان نے $8 بلین، $16 بلین صرف ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے 2 سالوں میں. $4.5 ارب سالانہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا خسارہ آ رہا ہے. سنو، مرشد کے دور میں 145 روپے کا لیٹر 300 روپے پہ پہنچ گیا. یہ لوگ آئے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے. وہی پی ڈی ایم گیس، پیٹرول، بجلی، کھانے پینے، سبزیاں، کیا چیز ہے جو غریب کی دسترس میں رہ گئی ہے؟ یہ ان کی حکومت ہے، یہ ان کے کارنامے ہیں. آج نون کا پٹواری آپ کے حلقے میں پھر رہا ہوگا کہ مجھے ووٹ دو، آپ کی خدمت کریں گے. لختی لعنت ہو گئی. تو اور پتہ چلا آپ کی یونین کونسل سے ہے، مستند لوٹا بھی ہے. ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم تو لوٹے استنجا کے لیے استعمال کرتے ہیں. تلاگنگ میں بھی شاید یہی مصرف ہوگا. لوگوں، جو شخص اپنے پارٹی کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو اپنے لیڈر کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا وفادار ہوگا. اور اگر تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت ان میں ہوتی، ان پٹواریوں میں، ان لیگیوں میں، تو کہہ دیتے کہ یہ حکیم نثار اس حلقے سے پہلے بھی جیتا تھا، آج الیکشن لڑ رہا ہے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کس آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتے ہو اور ووٹ مانگتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے حکیم نثار جیتا ہوا ہے، پھر بھی تم اس کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہو. یہ آپ کی اوقات ہے، یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کی شرافت ہے، اور یہ آپ کی سیاست ہے. اور لوگوں نے کہا، پنجاب کے لوگوں کیا استقبال ملا ہے. میں تو خان کا ایک ادنا کارکن ہوں. جو محبت آپ نے نچھاور کی ہے، جو آپ نے عزت و تکریم دی ہے، قسم سے خان کے پاس جاؤں گا اور تلگنگ کی یہ بتاؤں گا آپ کے. اور پنجاب کے لوگوں بڑے تھانے دیے پی ٹی آئی کی عادت کو، ہم نکل پڑے ہیں. سنو، لوگ کہتے تھے نا حکومت ہے، ہمیں پتہ ہے مریم بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے لاٹھیاں ان کے پاس، ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس بڑی ظالم ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. مارو گے، پیٹو گے. یہ ہے وہ پنجاب جس کے ڈرنے نکلنے کے ڈر سے تمہاری جان نکلتی. اور سن لو پنجاب کے لوگوں، سلام ہے آپ کے ظرف کو، آپ کی جرت کو. 8 فروری کو خان کو نوازا. کل گجرات کے لوگوں، گجرات آ رہا ہوں، آپ کے پاس خان کا پیغام لے کر آ رہا ہوں. گجرات کے لوگوں، لاہور کے لوگوں اور قصور کے لوگوں، کل آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. انشاءاللہ جب تک اس وجود میں زندگی کی رمق بھی ہے، خدا کی قسم خان کا پیغام لے کے چپے چپے پہ جائیں گے. اور یہ وہ ہے جو ہمارے مخالف سیاست کر رہے ہیں. آخری بات، پاکستانیوں، یہ ملک بنانے کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے. سنو، یہ ہمت، یہ جرت ہر شخص کے اندر اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہے. اور تلگنگ کے لوگوں، یہ تو غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین پہ جانی جاتی ہے. تو کیوں کر تلگنگ کے لوگ کسی افریق سے،
کسی حاکم سے کسی جابر سے ڈر سکتے ہیں کیا؟ اگر تلگن کے لوگ ڈرتے تو آج ہزاروں کی تعداد میں نہ نکلے ہوتے۔ 21 اپریل کو حکیم نثار کے لیے نکلو گے؟ حکیم نثار کی شکل میں یہ خان آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ عمران خان ہے، عمران خان کا نمائندہ ہے، اور خان نے مجھے کہا کہ جاؤ اور پنجاب کے لوگوں کو بتا دو کہ جو مینڈیٹ 8 فروری کو آپ نے دیا اس مینڈیٹ پر تصدیق کی مہر آپ نے 21 اپریل کو لگانی ہے۔ تو لہذا 21 اپریل کو ایسے نکلو کہ یہ گلہ نہ رہے کہ لوگوں نے جنرل الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے دلچسپی کم لی۔ اپنے عزیزوں کو نکالو، اپنے گھر والے عیال کو، رشتہ داروں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، کیا نکلو گے؟ خان کو ووٹ دو گے؟ گھوڑے پر ٹھپا لگاؤ گے؟ تلگن خان کے ساتھ کھڑے؟ وہی میرے ساتھ 3 نعروں کا جواب دے، اور اللہ نے بارش بھی شروع کر دی ہے۔ عمران خان، عمران خان، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، ٹھپا، جوڑے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ آخری نعرے صحیح جواب دو ورنہ قسم سے ناراض ہو کے جاؤں گا۔